مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فقد نبينا في خلق وفي خلق فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً عاجزاً ہم سب کی طرف سے پیش فرمائے، اور اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی نوری نگاہ اور اپنی پاک توجہ عطا فرمائے، تاکہ ہمارے بھی سینے تقوی والے، تزکیہ والے، طہارت والے ہو جائیں، اور ہماری زندگیاں اطیع اللہ اطیع رسول والی ہو جائیں، اور آخرت میں ہمیں شفاعت مصطفیٰ، امت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے۔ اللہ شریف کا جب نزول ہوا تو ایک عجیب کہتے ہیں نا فضا تھی، وہ ایسی فضا تھی کہ جس میں ایک دم سے لکھا ہوا ہے کہ بادل مشرق کی طرف بھاگنے لگ گئے، مشرق کی طرف بادل دوڑنے لگے کہ کوئی خاص چیز نازل ہونے والی ہے۔ تو کہتے ہیں حالانکہ ہوائیں رکی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں یہ کبھی آپ نے منظر زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ ہوا رکی ہو لیکن بادل دوڑ رہے ہیں۔ تو عجیب منظر تھا، کہتے ہیں اس وقت جب بسم اللہ کا نزول ہونے والا تھا، فضا کی عجیب کیفیت تھی کہ پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی خاص کام ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں سارے جو پرندے چرند جانور چوپائے تھے ان سب الرٹ ہو گئے، جیسے بندہ نہیں ہوتا کچھ انہوں نے کان اپنے کھڑے کر لیے کہ کیا ہونے لگا ہے، کچھ کرنے ہو گئے۔ فضائیں کہتے ہیں نا ہوائیں ٹھہر گئیں، بادل مشرق کی طرف دوڑنے لگے، اور دریاؤں میں طغیانی آ گئی۔ کہتے ہیں یہ عجیب کیفیت نوٹ کی گئی، اور اس وقت شیاطین کو آسمان سے نکال دیا گیا کہ بسم اللہ کا نزول ہونے لگا ہے تو شیاطین کا وہاں کوئی گزر اور اثر نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سے اندازہ کریں جو نازل ہونے لگی ہے تو اتنی برکات اور اتنے کہتے ہیں نا واقعات پیش آ رہے ہیں کہ شیاطین کو آسمان سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کا جب نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا، اب سوچیں اس سے بڑی قسم کوئی نہیں ہے، آپ کو بتاؤں میں اللہ جب خود اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے نا تو اس سے بڑی کوئی قسم ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس شے پر میرا نام پڑا جائے گا یعنی بسم اللہ، اس میں برکت ہوگی، اور بسم اللہ پڑھنے والا خود بھی جنت میں جائے۔ اگر یہ عادت وہ رکھے گا نا کہ وہ بسم اللہ پڑھے ہر کام کرنے سے پہلے تو وہ آخر میں ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور جنت میں داخل بھی وہ بسم اللہ پڑھ کے ہوگا۔ یہاں پر مجھے واقعہ یاد آیا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ ولی اللہ تھے، تو ان کے بارے میں ہے کہ آپ کا جب وصال ہونے لگا نا، وصال سمجھتے ہیں آپ، جب انتقال ہونے لگا تو آپ کہنے لگے بسم اللہ، تو حیران تھے سارے مرید کہ یہ تو فنش زندگی ختم ہو رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ، کون سی بسم اللہ کی بات ہے؟ مرید حیران ہے کہ پتہ نہیں ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا ہے، سکرات موت پتہ نہیں طاری ہو گئی ہے، تو پتہ نہیں حواس کو کچھ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں ابدی زندگی کا آغاز کرنے لگا۔ کسی نے پوچھ ہی لیا نا ہمت کر کے کہ یہ کون سا موقع ہے شیخ بسم اللہ پڑھنے کا؟ لوگ تو ڈر رہے ہوتے ہیں، لرز رہے ہوتے ہیں، اکڑ رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تو ابدی زندگی، میرا تو وہ وصال، میرا تو وہ شروع ہوا ہے جس کے لیے میں پوری زندگی تڑپ رہا تھا، تو بسم اللہ۔ انہوں نے موت کے فرشتے کو بسم اللہ کہا، اب یہ پڑھ کے میری روح تڑپ گئی
اتنی سی حالانکہ بات ہے لیکن گہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا تیار کر دے، انشاءاللہ، ہمیں اتنا پاک کر دے کہ ہم تڑپ کے جائیں کہ بسم اللہ. جیسے کوئی مہمان آتا ہے بڑی دیر بعد، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ نہیں کہتے ہیں. اور پھر آغاز دیکھیں دائمی زندگی، یعنی کہ وہ اتنے خوش تھے کہ اتنی میں نے تیاری کی ہوئی ہے، اتنی محنت کی ہوئی ہے کہ بسم اللہ آ گیا وہ ٹائم میرا ملاقات کا. یعنی جیسے کسی چیز کا انتظار ہو. بڑا تڑپ کے، جسے نہیں کہتے منہ سے ایسے نہیں نکلتا جب بسم اللہ، وہ خوشی کی کہتے ہیں جذبات کی شدت سے نکلتا ہے نا. تو بسم اللہ کا نزول جب ہوا تو یہ کیفیت جو ہوئی تھی طاری، وہ آپ کو میں نے سمجھا دی. اور یہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ بسم اللہ بہت سی برکتیں، فضائل، انوار و تجلیات اللہ کے بہت سے لے کر نازل ہو رہی تھی. اور آگے ہے، پھر میں آپ کو بہت مختصر باتیں بتا رہی ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں آپ کے ساتھ جا رہی. اور آگے پھر مختصر یہ بات ہے کہ بسم اللہ شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول تھے، پیغمبر تھے نا، ان پر بھی نازل کیا گیا تھا، لیکن اس کو پھر اٹھا لیا جاتا تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو پھر اس کو اس کے بعد کبھی بھی اٹھایا نہیں گیا. تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف نازل ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام پر. تو آپ نے فرمایا کہ جو بسم اللہ پڑھے گا وہ فتنوں سے بھی بچے گا اور عذاب سے بھی بچے گا. پھر یہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اسی وجہ سے وہ نمرود کی آگ سے بچے. بسم اللہ کی برکت سے آگ ٹھنڈی ہو گئی. پھر آگے یہ بسم اللہ پھر نازل ہوئی، پھر اس کو اٹھا لیا گیا بیچ بیچ میں. پھر سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی اور آپ کا جو ملک تھا، بادشاہت ایسی تھی کہ کسی کے پاس ایسی بادشاہت نہیں تھی. تو آپ کی جو بادشاہت تھی وہ بسم اللہ کی برکت سے تھی. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور آپ کو بسم اللہ کی برکت سے آپ جادوگروں کے مکر سے بچ گئے. پھر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول تھے، اور انہوں نے بھی اپنے حواریوں کو بسم اللہ کی برکت سے، حواریوں نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن اللہ نے پھر آپ کو اٹھا لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر میں یہ بسم اللہ شریف کا نزول ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ دیکھیں، آپ ذرا پوائنٹ نوٹ کریں، پہلے جو انبیاء پر نازل ہوئی ان کو برکتیں حاصل ہوئی. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ آپ نے نوٹ کیا؟ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچے، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں سے بچے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ شریف نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بسم اللہ پڑھنے والا جو ہوگا قیامت میں اس کے اعمال نامہ بھاری ہوگا، اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو برکتیں امت کو مل رہی ہیں. دیکھیں برکتیں جو ہیں، فضائل و برکات ہیں، امت کو مل رہے ہیں کہ جو بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے گا تو اس کا اعمال نامہ، وہ جو عمل ہوگا وہ نیکی میں شمار ہوگا اور وہ عمل اس کی بخشش کا وسیلہ ہوگا. اب دیکھیں یہ کتنی گہری بات ہے. یہ اس کا نزول ہے، ٹھیک ہے. اب بسم اللہ کی آگے اب دیکھتے ہیں برکات. بسم اللہ کی برکات کیا ہیں؟ بسم اللہ کی برکات، جو جس چیز پر آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، صرف آپ نے کوئی بھی چیز رکھی ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں، آپ جب گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے نکلیں، بسم اللہ پڑھ کے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی برکت آپ کے ساتھ ہو جائے گی. بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی حفاظت. حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کئی حدیث ہیں اس بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی بھی چیز رکھو نا، کپڑے بھی اتار کے رکھو یا کپڑے دوبارہ پہنو، یا کوئی بھی چیز رکھو ڈھانپ کے بسم اللہ سے ڈھانپو، سوئچ آن کرو بسم اللہ پڑھ کے، کھڑکیاں دروازے بند کرو بسم اللہ پڑھ کے. کیوں؟ اس طرح سے وہ چیز جس پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے نا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہے. حتیٰ کہ آپ سوچیں، اگر آپ اپنے کہتے ہیں نا چابی رکھتے ہیں،
کیونکہ اس وقت کی مثالیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ بند کرو، آج تو چراغ نہیں ہے، آج تو ہم کہیں گے پھر بٹن آن آف کرو. اس وقت صرف فرمایا کہ بھائی دروازے دریچے بند کرو، بسم اللہ، کوئی چیز رکھو اٹھاؤ. تو آج کے دور کی مثال کیا ہے؟ آپ نے چابی اپنی رکھی ہے، گھر کی چابی رکھی ہے، آپ گھر کے اندر داخل ہوئے. اسی وجہ سے میں آپ کو اسی پوائنٹ پہ لے کے آ رہی تھی کہ گھر کی چابی آپ اندر داخل ہوئے ہیں نا، تو آپ نے چابی کہیں بھی رکھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے رکھیں، وہ پھر اللہ کی حفاظت کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں یہ پریکٹیکلی میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. یہ جو میں بات آپ سے کر رہی ہوں نا، کہ یقین کریں میں خود اپنے ہاتھ سے دروازہ کھول کے گاڑی پار کر کے دروازہ لاک کر کے اندر آئی ہوں. میں نے ایسے ہی چابی رکھ دی ہے میز پہ، کیونکہ میں آ رہی تھی وہاں سے تو میں کافی وہ تھی، جلدی میں نے چابی رکھ کے تو میں ٹوائلٹ چلی گئی. جب باہر آئی چابی نہیں سامنے ہوتی آنکھوں کے، ہے ہی نہیں، سارا گھر چھان مارا، چابی نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے حدیث سے پھر مجھے سمجھ آئی، بعد میں مجھے ہوا کہ حدیث مبارکہ میں کیا تھا، جب تم نے بھلا دیا تو پھر اللہ نے بھی بھلا دیا. حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز رکھو اس کو اللہ کی پناہ میں دو، شیطان اور جنات اس کو پھر اٹھا نہیں سکتے. ورنہ کیا ہوتا ہے، جن اور شیاطین گھروں میں پھرتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ بات، ہر گھر میں پھرتے ہیں، یعنی کہ میرے گھر میں ہی پھرتے ہیں، ہر گھر میں، ہر طرف، باہر آپ جائیں تو بہت زیادہ گھروں میں بھی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، ہماری چیزیں اٹھا کے ہمیں پریشان کرتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ میں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کپڑے اپنے ہینگ کرو اور اس کو دوبارہ تمہیں پہننا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کہتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم کپڑے لٹکاتے ہو نا تو تمہیں نہیں پتا ہوتا تمہارے کپڑے شیطان تمہارے کپڑے پہنتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ خواجہ حسن بصری کی بات میرے ذہن میں اچانک آئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا ایک دفعہ، تو آرام کے لیے میں نے کپڑے بدلے اور میں لیٹ گیا. تو کہتے ہیں میں لیٹا تو میں نے دیکھا کوئی میرے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے، کوئی میرے کپڑے پہن کے میرے ہی سامنے پھر رہا ہے. کہتے میں حیران ہو کے پوچھا کہ کون ہے؟ کہتے میں ہوں جس کی کوئی چھٹی ہے. کہتے میں حیران ہوں، تو شیطان تو میرے کپڑے پہنے ہیں؟ کہتا میں تو کام ہی کرتا ہوں. تو آپ کو فوراً ریئلائز ہوا کہ میں نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے کپڑے نہیں لگائے تھے تو وہ میرے کپڑے پہن کے تو مجھے کر. تو یہ چیزیں ہم ان باتوں کی پھر پتہ کیا ہوتا ہے، شیطان آپ سوچیں ہم نے کپڑے لٹکائے، ہمیں پتہ کو نہیں، بے دھیانی میں باتیں کر رہے ہیں، کپڑے لٹکا رہے ہیں. اب ہمارے کپڑے جب ہم نے لٹکائے شیطان اس کو پہن رہا ہے، اور اب آپ نے جب دوبارہ پہنے تو آپ کے اوپر کیا آیا؟ شیطانی اثرا. اللہ آپ نے کبھی ان باتوں کو ڈیپلی نوٹ ہی نہیں کیا. شیطانی اثرات جب میرے اوپر آ گئے، آئے یہ دردیں، آئے وہ دردیں، آئے تو کچھ نکلے، آئے دماغ چیخ آ گئی، آئے یہ کر، آئے پریشانی، آئے کچھ نہیں. یہ سارا کیا ہے؟ شیطانی اثرات. ہم بیچارے معصوم قریب نے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ ہوا کیا. میں تو کپڑے پہنے تھے اچھے کپڑے، اچھے بلی تیار شیار ہو گئی تھی، ہوا کیا ہے. تو یہ ہوتا ہے شیطان کوئی حملہ، کوئی موقع جانے نہیں دیتا، اور ہم بیچارے معصوم ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، ادھر سے بھی حملہ، ادھر سے بھی حملہ، ادھر سے بھی حملہ، ادھر سے بھی حملہ، ادھر سے بھی حملہ. سمجھ زیادہ ہے، معصوم کم ہے، نہ سمجھ زیادہ ہے. ہاں اب میں تو نہیں کہنا چاہتی نا، ہاں ہمیں ہے نا ریلائز ہوتا ہے، میں تو معصوم ہی کہوں گی نا آپ کو. اچھا تو انہیں نظر آیا کہ شیطان میرے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے میرے گھر میں. ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں تو اپنا بھی نظر آتا کہ ہمیں دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں، اپنا کچھ نظر نہیں آتا. میں جوک سنا رہی ہوں. تو یہ باتیں نا بہت، اس لیے کہا تھا آپ کو یہ باتیں غور کرنے کی ہیں، بہت غور کرنے کی ہیں. اور حدیث مبارکہ میں آئی، میں تو حدیث شریف کو میرے سامنے آتی ہے نا مجموعہ، کہ بھئی جب آپ کوئی کپڑا اپنا دوبارہ آپ نے پہننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے ہینگ نہ کرو. سوچو یہ بات ہے، آپ نے کبھی سوچی یہ بات؟ کپڑے ہمیشہ طے کر کے رکھو. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کپڑے اپنے ہمیشہ طے کر کے رکھو. ہم نے حدیثیں پڑھی کہاں ہے، نہ سنی کسی سے. ہم تو چھلانگ مار کے لگائے تو چھلانگ مار کے پہنے تو پتہ ہی نہیں، چھلانگ مار کے ادھر تو چھلانگ مار کے پہن کے آئی ہوں آج. بالکل کہیں پہنے تو اگر آپ کو اگر آپ نے لٹکائے بھی ہیں، ہینگ بھی کیے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھنا انشاءاللہ. لٹکاؤ بسم اللہ پڑھ کے لو، بسم اللہ پڑھ، تاکہ میرے اوپر وہ شیطانی اثرات نہ آئیں. اب آپ سوچیں یہ کتنی گہری باتیں ہیں. یہ ہم ان باتوں کو ایزی لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ان کے اثرات کتنے گہرے ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ شیطان کو کھلی چھٹی، آجا بھائی میں تے آئی تھے بیٹھی تیرے واسطے، تو شیطان کہتا ہے پھر جو مرضی میں کروں.
اس لیے ہم ناشکرے ہیں، بے برکتیاں ہیں، بے سکونی ہے. یہ ساری کس وجہ سے ہے؟ یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں ہمارے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ گھر سے باہر جا کے کسی برے کام میں جائیں گے وہی شیطان ہے؟ نہیں، شیطان تو آپ کے گھر میں ہر وقت ہر طرف. اس نے کہا تھا میں ہر طرف سے. ہم بے خبر ہیں. آپ سوچیں کبوتر آنکھیں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھاگ رہا ہے، بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو کیا وہ چلی جائے گی؟ وہ نہیں جائے گی. چاروں طرف ہماری شیطان ہے، ہم بے خبر ہیں. ہم دنیا کی فکریں اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں، پال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں کوئی فکر نہیں ہے، یہ شیطانی اثرات ہیں سارے کے سارے. ورنہ اللہ کی نعمتیں تو آپ اگر گننا چاہو تو گن سکتے ہی نہیں ہو. لیکن شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں محرومیاں گنواتا ہے. آپ کو پتا ہے ہمیں دکھڑے گنواتا ہے. آج آپ سے سٹوری پوچھ لو، میں ساری سٹوری فر آپ کو سنا دوں گی. یہ نہ ملا، وہ نہ ہوا، یہ غلط تھا، یہ صحیح نہیں تھا، یہاں سے دکھ ملے، یہاں سے نعمتیں کہو تو میں کہوں گی کچھ بھی نہیں، بس ٹھیک ہی ہے، گزارا ہی ہے. ایسے ہی کہتے ہیں نا، گزارا ہی ہے بس. یعنی نعمتوں کا شمار ہی نہیں ہے اور دکھوں غموں محرومیوں سے پیار ہی ہے. عجیب معاملہ ہے. تو یہ سارے کیا ہے؟ شیطانی اثرات ہیں. اور یہ اثرات ہمیں کہاں کہاں سے ملتے ہیں؟ میں آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کروا رہی ہوں. کہاں کہاں سے؟ کپڑوں سے، گھر میں بغیر دعا کے داخل ہونے سے، ٹوائلٹ میں بغیر دعا کے داخل ہونے سے. آپ سمجھتے ہیں آپ ٹوائلٹ گئے بغیر دعا کے، جلدی سے ٹوائلٹ چلے گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں اندر ادھر جنات آپ کا استقبال کرتے ہیں. کہاں کہاں نہیں استقبال کرتے، ہر جگہ آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جنات آ جاؤ ویلکم. ٹوائلٹ میں بھی ویلکم کہتے ہیں. ادھر عجیب عجیب باتیں ذہن میں آنے لگ جاتی ہیں. ٹوائلٹ میں بھی باہر نکلو تو ذہن اور گھما ہوتا ہے. اچھا میں پوچھنی ہے فون کر کے یہ میرے ٹوائلٹ خیال آیا. تو پھر وہ نماز میں بھی نہیں چھوڑتا. آپ سوچیں جو ٹوائلٹ میں آپ کے پیچھے ہے، جو ہر جگہ آپ کے پیچھے، نماز میں چھوڑے گا؟ نماز میں ادھر آپ نے کہا اللہ اکبر، آئے تو فلانے نے گل کی، فلانے نے گل کی، اچھا شاپنگ کرنی ہے، اچھا ہانڈی پکانی، اچھا فون بھی بھر، اچھا باہر کو ہے بچے بھی، اچھا اللہ اکبر. پتہ ہی نہیں کیا فرض تھا کہ سننا. چلو اللہ قبول کرے گا، اللہ معاف کرے گا، پڑھی تے ہیں نا. شیطان تسلیاں بھی دیتا ہے. میں کہتی ہوں کیا کیا بتاؤں آپ کو. وہ تو تھپکی بھی دے گا، پڑھی تے ہے نا، شاباش. کون پڑھ دے اتنے نمازاں تو پڑھنی پئی ہیں، ماشاءاللہ تو تے بخشی روح ہے. تسلیاں بھی ایسی دے گا کہ آپ کہیں گے پڑھی تے ہے نا. اگو اللہ قبول کرے نہ کرے وہ دی مرضی، میں تو پڑھ لی نا. تو کتنی بار میں نے آپ کو نماز کے بارے میں بتایا کہ نماز قائم کیسے کرنی ہے. اس وجہ سے میں آپ کو یہ باتیں کھول کھول کے بتاتی ہوں کیونکہ شیطان کے ایسے ایسے مکر و فریب ہے نا. میں کہتی ہوں آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ مکر ہے. آپ سمجھ رہے تھے نیکی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر شیطان کی کتنی چالیں ہیں، کتنے فریب ہیں. آپ تو بس معصوم بیچارے پڑھتے لئی نا نماز، اس تسلی میں خوش ہوتے رہتے ہیں، پڑھتے لئی نا، اگو اللہ کرے نہ کرے وہ دی مرضی. آپ کبھی ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کو کوئی بندہ گھٹیا چیز دے دے، سڑی گلی ہوئی چیز دے دے کہ اللہ پھاڑ، میں تے دے دیتی نا، کو تیری مرضی لینا. اللہ بندہ کہے گا میرا کوئی سٹینڈرڈ ہے، میرا کوئی ٹیسٹ ہے، میری کوئی چوائس ہے. تو مجھے دے، میرے متھے کوئی چیز مارا تو پہلا پوچھتے لایا وہی تیری پسند کیا ہے، تجھے تیری چوائس کیا ہے. سیدھے ہی منہ تے مار کے میں تے دے دیتی نا، میں تے فرض پورا کر. تو میں آپ کو ہر بار کہتی ہوں اللہ کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے. آپ کا سٹینڈرڈ ہے، آپ کیا چیز ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں. اللہ کی نظر میں آپ نقطہ بھی نہیں ہے. میں کہتی ہوں آج ہیں کل نہیں ہوں گے. آپ جیسے کتنے انسان دنیا میں آئے چلے گئے، آج نام و نشان بھی نہیں. کہا بادشاہ کتنے آئے، ہمارے بعد کتنی نسلیں آنی ہیں، ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ہم نے اپنے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں. میرا سٹینڈرڈ ہے، یہ میرے سٹینڈرڈ کے مطابق چیز ہونی چاہیے. تو اللہ کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اللہ کو کوئی سٹینڈرڈ نہیں، آپ ہی جمے ہوئے سٹینڈرڈ. میں تو حیران ہوتی ہوں، مجھے کرو میری عقل میری معاف ہو جاتی ہے کہ جس کا سٹینڈرڈ، جس رب نے ہر چیز ہمیں دی ہے سٹینڈرڈ والی، اسی کو ہم نے سب سٹینڈرڈ کیا ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں نا بالکل آہر پہ رکھا ہوا ہے.
پہلے گھر، پہلے اولاد، پہلے بچے، پہلے مال، پہلے میرا ہاون، پہلے میری دنیا کی فکریں. جو اللہ ہے نا وہ پیچھے کہیں ادھر. کوئی نہیں، اللہ معاف کر دے گا. اللہ تو ہے، اللہ بخشنا. یہ سب سے بڑی بات ہے. اولاد نہیں معاف کرتی، بندہ نہیں معاف کرتا. اس کی تابع داری، اس سے محبت، دن رات ان کی خوشیاں. اور اللہ کے بارے میں او اللہ معاف کر دے گا، ویکھی جائے گی، اللہ تو معافی کر دے گا. اللہ کو ہم نے بالکل جیسے کس چیز کو رتی میں رکھا. ایسا نہیں ہے ویسے. عمل ہمارا ایسا ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیں فکریں ہماری دنیا کی، غم دنیا کے، چاہتے دنیا کی، طلب دنیا کی، تڑپ دنیا کے، دوڑتے دنیا کی طرف ہے. کون سا سودا مجھے بتائیں جو ہم نے آخرت کا لیا؟ مجھے بتا دیں. میں آپ کو ہر دفعہ کہتی ہوں، کوئی بندہ مجھے ملا ہو کہے خشیت الہی چاہیے، محبت الہی چاہیے، رضا الہی چاہیے، اطاعت الہی چاہیے، اللہ کی تڑپ چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے. نہیں ملا آج تک مجھے بندہ. میں کہتی ہوں چراغ لے کے ڈھونڈو، بندہ نہ ملے آپ. بالکل بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بندے ہیں؟ قرآن کی نظر میں آپ دیکھو نا، ہم تو چلتے پھرتے مردے ہیں. ہم تو نام کے ہیں معذر انسان، حقیقت میں ہم چلتے پھرتے مردے ہیں. کیونکہ جس کے اندر طلب دنیا کی، تڑپ دنیا کی، فکر دنیا کے، غم دنیا کے، حسرت دنیا کے، پچھتاوے دنیا کے، وہ کاہے کا زندہ ہے؟ وہ یا تو مردہ دل ہے، یا اندھا دل ہے، یا اس کے دل کے اوپر پردے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کا دل مردہ ہے وہ خود بھی مردہ ہے. جس کو پتہ ہی نہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، رضا الہی، وہ اپنی فکر میں مار رہا ہے. ہائے یہ نہ ملا، ہائے یہ نہ ہوا، ہائے میں یہ چاہتا تھا. یہ سوچے ہی نہیں اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کیسے ملے گا. آج تک ہمیں یہ فکر ہے ہی نہیں. تو یہ سب کس کی کارستانی ہے؟ شیطان کی. ایسا وہ ہمیں لپیٹتا ہے نا، ایسا جکڑتا ہے کہ ہم بےچارے کچھ نہیں ملے، کچھ نہیں، قسمت ہی خراب ہے. ایک دم ایسی ناشکری کر دیں گے کہ وہ جو اللہ کی کہتے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی کرائے پہ پانی پھیر دیں. آپ سوچو ہم اللہ کو کتنا ناراض کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہماری کوئی اس طرح کرے، ہم کہتے ہیں لے اتنی دعا سے کی تھی. اپنے بچے کی مثال لے رہے ہیں. ہم اپنے بچے کے بارے میں کتنے دکھی ہوتے ہیں. اور میں نے اتنا کیا، دیکھو اسے میں سب کیا کیا، دیکھو کیا کرے محنت پہ پانی پھیر گیا. ہم بھی تو اللہ کے ساتھ اسی طرح کر رہے ہیں. کچھ دیا ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ملا ہی نہیں. تو یہ ساری شیطان کی کارستانیاں ہیں، اس کے مکر و فریب ہیں. اس لیے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بسم اللہ سے آپ اس کے وار بے اثر کر سکتے ہیں. تو یہ بسم اللہ کے کیا ہیں؟ یہ اس کے فضائل ہیں. بسم اللہ کے فضائل ہیں یہ کہ جب آپ کوئی چیز رکھیں، کوئی چیز اٹھائیں، ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے اٹھائیں. کیونکہ اس چیز میں پھر اللہ کی حفاظت، برکت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، دیکھیں جب باہر نکلو گھر سے تو بسم اللہ پڑھ کے نکلو. کیوں؟ کیونکہ باہر جو ہیں وہ شیاطین زیادہ خبیث ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ یہ بازاروں میں، یہ دکانوں میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ زیادہ جو مکر و فریب والے شیطان ہوتے ہیں نا وہ باہر ہوتے ہیں. تو جیسے ہی آپ گھر سے باہر قدم رکھو تو جو باہر کے شیاطین ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف لپکتے ہیں. تو جب آپ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر اللہ آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا حصار قائم کر دیتا ہے، اور وہ رہتا ہے جب تک آپ گھر واپس نہیں آتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام کی یہ برکت ہے. آپ دیکھیں انبیاء کرام کو بھی ملی بسم اللہ سے کیا کچھ ملا. حفاظت ملی، عزت ملی، سلطنت ملی، برکت ملی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بسم اللہ کی برکت سے بخشش ملی. تو اب ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ کیا ہے. بسم اللہ خود کیا ہے؟ بسم اللہ خود کیا ہے؟ اس کی اتنی برکتیں کیوں ہیں؟ اب دیکھیں اس کے مختلف. اب بسم اللہ کا جو پہلا لفظ کیا ہے؟ با. با ہے نا، با. اب با کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں. با کا مطلب ہوتا ہے، جب آپ کہتے ہیں نا با صرف بسم اللہ کی جب آپ با ہی کہتے ہیں تو با کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ برکت، اللہ کی برکت.
با کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی برکت. اللہ کی برکت. تو اللہ کے آپ کو برکت کون سی ملتی ہے؟ ذات کی بھی اور نام کی بھی اور صفات کی بھی. ذات، نام اور صفات کی برکت با سے. اور با کا مطلب کیا ہے؟ باری. یعنی اللہ جو ہے ساری مخلوق کو بنانے والا ہے. بدی اور باری بنانے والا ہے. یہ اس با کا مطلب ہے. با کا مطلب کیا ہے؟ بصیر. اللہ دیکھنے والا ہے. با کا مطلب کیا ہے؟ باسط. اللہ بانٹنے والا ہے، رزق بانٹنے والا ہے. با کا مطلب کیا ہے؟ باقی. اللہ باقی رہنے والا ہے. با کا مطلب کیا ہے؟ بر، احسان، نیکی. با کا مطلب کیا ہے؟ بلندی، برتر. یعنی جب آپ نے با کہا نا، با بسم اللہ با ہی کہا، تو اس کا مطلب ہے اللہ برتر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ بدی ہے، اللہ بنانے والا ہے، اللہ باقی رہنے والا ہے. یعنی اول تا آخر اللہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ با کہ میرا کام شروع سے آخر تک اللہ کی برکت، حفاظت، رحمت میں آ گیا ہے. اور با کے آگے کیا ہے؟ سین. سین سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں سین کا مطلب ہے سمیع، سننے والا. با کا کیا مطلب تھا؟ بصیر. سین کا مطلب ہے سمیع، سننے والا. اللہ بصیر ہے، سننے والا ہے. یعنی جس کی حفاظت میں آ رہی ہوں، جس کے نام سے میں شروع کر رہی ہوں، وہ بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے. اور با سین میم، آگے میم آتا ہے نا، تو میم کا مطلب کیا ہے؟ مالک. ایسے مالکی یوم الدین، وہی مالک ہے میرا، میرے ہر کام کا، میرے ہر عمل کا. وہ مالک ہے. تو جب وہ مالک ہے تو مجھے کائے کا غم ہے؟ جب میرا مالک موجود ہے مجھے کائے کی پریشانی؟ آپ ذرا ڈیپ معنی پہ ذرا غور کیا کریں. تو اب آپ نوٹ کریں، با سین میم. با بصیر، سین سمیع اور میم مالک. تو بسم اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ میرا جو مالک ہے وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، میرا وہ مالک ہے. تو جب آپ نے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے نا، تو بسم اللہ، آپ نے اللہ سے اپنا تعلق 3 جہتوں سے جوڑا ہے. سننے والا، دیکھنے والا، مالک. اگر میں یہ کہوں کہ میرا دیکھنے والا، سننے والا، میرا مالک، تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں پھر رہ گیا. میرا تو رہ گیا اللہ، کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب ہے میں نے I hand over myself to اللہ. تو پھر آپ کو کیا غم ہے؟ آپ کیوں غموں میں گلتے پھرتے ہیں؟ یہ بتائیں مجھے ذرا. جب ایسے ہوں گے تو نہیں گھلیں گے، جب ایسے نہیں ہوں گے تو گھلیں گے غموں میں. اس لیے کہ ہم نے بسم اللہ کو کبھی غور سے سمجھا ہی نہیں. بسم اللہ آپ کا کنیکشن ہے ود اللہ. جب آپ مالک سے مل گئے ہو تو پھر نہ آپ کا کوئی غم رہتا ہے، نہ کوئی فکر، نہ پریشانی، بلکہ آپ کی ہستی نہیں رہتی. میں ختم ہو جاتی، میں ختم. میں نے آپ حوالے کر دیا اپنے آپ کو سمیع بصیر مالک کے. سمیع بصیر بسم اللہ. اللہ آگے اللہ آ جاتا ہے، بسم اللہ. میں نے اپنے یقین سے، یہ آپ کا یقین ہے جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بصیر، سمیع اور مالک، یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے. ایویں نہیں بسم اللہ پڑھے نہ پتہ، نہ الف، نہ معنی پتہ، نہ کچھ، نہ شعور، نہ ادراک، نہ فہم، ایسے ہی بے دھیانی میں. بسم اللہ پڑھتے تھے ایک ہی مطلب کے ساتھ کہ اللہ برکت دیتا ہے، برکت دیتا ہے. اس سے آگے ہم نہیں جاتے، ہم سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں. اس لیے ہم شیطان جو ہے نا، شیطان ایک حملہ نہیں کرتا، شیطان کرتا ہی چلا جاتا ہے. جب تک بندہ گر نہیں نہ جاتا تب تک شیطان پیچھے نہیں ہٹتا. تو آپ نے ایک ہی بات بس کہہ دی، اللہ برکت دے گا. آپ کے پاس اور ہے ہی نہیں کچھ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بس تو آپ کے پاس اور پاور ہی نہیں ہے اور ویپن ہی نہیں ہے. آپ نے وہی پرانے زمانے کی توپ رکھی ہوئی ہے. ہم جب اب پڑھیں گے انشاءاللہ تو ساری سمجھ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. شیطان آ رہا ہے جدید ہتھیاروں کے ساتھ.
وہی نا، وہ کبھی تفکر ہی نہیں کیا، تدبر ہی نہیں کیا. بات یہی ہے. شیطان آ رہا ہے گوگل سے، گوگل کے ساتھ سچی بات. شیطان آ رہا ہے فیس بک سے، شیطان آ رہا ہے چاروں طرف سے. آپ ایک توبرا کے بیٹھے ایک ہی بات آپ کو پتا، بس برکت ہوگی. ہاں احمد بھائی آگے بھی تو کچھ برکت کے آگے بھی تو کچھ کمائی. تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. اگلا آ رہا ہے اتنے اتنے ہتھیار لے کے، آپ بیٹھے ایک توپ لے کے. پرانی پرانی. پتہ نہیں پیجیوں سیکھیں آ جاتی ہے جب میں آپ کو پڑھاتی ہوں اللہ تعالیٰ خیر و برکت رکھے ہماری ہر چیز کہ یہ ہمارا حال ہے. آپ سوچو یہ ہمارا حال ہے. ہنسی آتی ہے اپنے حال میں. اللہ میں کہتی ہوں میں آپ کے ساتھ ہنس رہی ہوتی ہوں، بعد میں روتی ہوں، وہی نا، قسم سے بعد میں روتی ہوں. یہی تو موقع ہوتا ہے نا کہ چار لوگ بیٹھے ہیں تو چلو کوئی بات بھی کہ ہم کیوں اتنے بے خبر ہیں دائمی زندگی سے، ٹوٹل بے خبر، ٹوٹل بے خوف. جہاں پہ خوف ہونا چاہیے وہاں خوف ہے ہی نہیں. تو یہ بے خوفی بے خبری کس نے پیدا کی ہوئی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ شیطان ہے. وہ نہیں مردود، لیکن کامیاب دیکھیں کتنا. تو کیا ہم بات کر رہے تھے؟ ہاں بسم اللہ کے فضائل میں آپ کو بتا رہی تھی. ہاں بسم اللہ کا معنی با سین میم. اب آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے، یہ آپ اپنے دل پہ لکھ لیں کہ جب بھی آپ گھر میں آپ داخل ہوں، نکلے، کپڑے اتاریں، کپڑے پہنے، لائٹ آن کریں، دروازہ بند کریں، دروازہ بند کریں، ونڈو بند کریں، پانی کا گلاس رکھیں، بیٹھیں، پیئیں، ہر وقت بسم اللہ. فریج کھولنے بسم اللہ. فریج میں کیا ہے؟ کھانے ہیں نا، تو برکت ہوگی. اچھا خالی بسم اللہ مطلب یا پوری بسم پوری اللہ؟ پڑھ لینا. میں آپ کو ویسے ذرا لفظ ہے. نہیں میں ویسے پیاری. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی کام کریں، منگنی کریں، نکاح کریں، بچے کی شادی کریں، کچھ بھی کریں، حتیٰ کہ پین اٹھائیں، کیا پین بھی آپ اٹھائیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے، تاکہ جو آپ لکھیں اور آپ نوٹ کریں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام کریں گے نا، آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ خاص قسم کے انوار و تجلیات اللہ تعالیٰ اتارتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ کیونکہ جب میں نے بسم اللہ کہا میں نے اللہ کو ساتھ لے لیا. جب میں نے اللہ کو ساتھ لے لیا تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پھر اس آیت کے، اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو مجھے فہم عطا کر دیتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا بات سمجھ ہی نہیں آتی، کئی دفعہ بات دماغ فوکس ہی نہیں کرتا، ہاں اوپر سے گزرتی ہے، دماغ فوکس ہی نہیں کرتا، بات پلے نہیں پڑتی. حالانکہ بات ہوتی ہے آسان ہے، لیکن بات ایسے جو بتا ویسے دماغ نہیں جیسے ہوتا نا کہ ہے ہی نہیں میرا. لیکن جب آپ میں کو بتاؤں بسم اللہ پڑھ کے کریں گے نا، تو آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو فوکس دے دے گا. آپ کو پتہ ہے یہ فوکس آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. کوئی ڈاکٹر نہیں آپ کو دوائی دے گا کہ طرح فوکس ہو جائے. کوئی ایسی پیلت نہیں وہ دے سکتا کہ آپ کا ٹیکا لگائے کر فوکس ہو جائے. یہ فوکس کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا. یہ نور کہاں سے آئے گا؟ اللہ. کوئی آج تک دکان ایسی نہیں ہے جو برکت اور بیچے، جو نور بیچے. یہ کہاں سے آئیں گی؟ اللہ. میں کہتی ہوں بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو نا، وہ مشینوں کے سہارے 2-4 ٹیسٹ کر کے کہیں گے بس اس سے زیادہ ہم نہیں جا سکتے. تو جو انلمیٹڈ پاور ہے وہ اللہ کی ہے. انسان تو بیچارہ محتاج ہے. تھوڑا سا علم اللہ نے دیا ہوا ہے سائنس کا تو ڈاکٹر بن گئے، تھوڑا سا علم اللہ نے دیا تو بن گئے جو بھی بننا تھا جس نے. لیکن جو لامحدود علم ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا وہ بسم اللہ سے ہوتا ہے. نور، برکت، ہدایت، رحمت، عزت، چاہت، یہ سب کہاں سے ملتا ہے؟ بسم اللہ سے. یہ آپ کو کوئی بائی کر کے نہیں دے سکتا. تو با سین میم، جب آپ نے کہا بسم اللہ تو آگے اللہ ہے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ساری صفات. اللہ، جب آپ نے اللہ کہا نا تو اللہ کی ساری صفات، اللہ کے ذات کی، اسماء کی اس میں آ جاتی ہیں. پھر جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا اللہ آپ کو وہ دیتا ہے. اللہ علیم بھی ہے، اگر آپ کو علم چاہیے تو اللہ علم دے دے گا. اللہ جو بھی آپ کو چاہیے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. تو بسم اللہ پڑھ کے جب آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر جو آپ کو خیرات چاہیے ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دیتا ہے، اپنے اسماء سے، اپنی صفات سے وہ خیرات آپ کو مل جاتی. میں کہتی ہوں اگر آپ بسم اللہ کو سمجھ جائیں نا تو آپ کبھی چھوڑیں گے نہیں، کبھی بھولیں گے نہیں اس کو.
یہ آپ کا کنیکشن ہے ود اللہ. اور جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کام کا آغاز کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لامحدود علم، سمجھ، فہم، شوق، محبت، اپنی طلب اور تڑپ عطا فرمائے گا. دل کھول دے گا اللہ بسم اللہ کی برکت سے، سینے کھول دیتا ہے اور وہاں تک دیتا ہے اللہ تعالیٰ جہاں تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کسی دنیا کے کام سے بسم اللہ پڑھ کے نکلے ہوں، لیکن اللہ اسی بسم اللہ کی برکت سے آپ کو ایسا کام بنائے گا کہ اللہ آپ کو کوئی نیکی کا رستہ دکھا دے گا، اللہ آپ کو کسی نیک بندے سے ملا دے گا، اللہ آپ کو آخرت کی تڑپ لگا دے گا. آپ سوچو گے یہ تو میں اس لیے تو میں گئی نہیں تھی، میں تو اپنے کسی کام کے لیے گئی تھی، میں تو اپنے کسی مقصد کے لیے گئی تھی، یہ مجھے فلانی بیچ میں مل گئی، فلانے بندے سے ملاقات ہو گئی، تو عجیب بات. یعنی پھر ایسے اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. اب آپ اندازہ کریں، آپ نے تو بسم اللہ پڑھی تھی ایک قدم گھر سے نکالنے کے لیے کہ بھئی میں برکت سے حفاظت سے آؤں، لیکن اللہ نے آپ کو دنیا کی نہیں آخرت کی بھی برکتیں اور حفاظتیں عطا فرما دیں. تو یہ ہے کہ اللہ ذو الفضل العظیم والا ہے، ذو الرحمت الواسعہ والا ہے. آپ مانگتے ہیں قطرہ، وہ دیتا ہے سمندر. ہم بےچارے ناقص العقل ہیں، عاجز ہیں، فقیر ہیں، ایک گھونٹی مانگیں گے یا اللہ کوٹی میں پینا ہے. سچی بات ہے، قطرہ مانگتے بلکہ قطرہ مانگتے ہیں نا، اور ایک ہی چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں، اے مل جائے، اے مل جائے، اے مل جائے، اے مل جائے. ہمیں نہیں پتا ہوتا اس میں ہماری بہتری ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ اللہ بہتر جانتا ہے، جانتا بہتر اللہ ہے. لیکن جب آپ نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ اسی میں سے ایسے دریچے کھول دے گا کہ اللہ آپ کو اپنی ذات سے آخرت سے ملا دے گا. سبحان اللہ. ہاں پھر آنے جو گئے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. تو یہ ہے بسم اللہ کی برکت کہ آپ قطرہ مانگو وہ سمندر دے، آپ ایک کرن مانگو وہ سورج دے، آپ ذرہ مانگو وہ صحرا دے. وہ آپ کو اپنی شان کے لائق عطا فرماتا ہے. بسم اللہ کی ہم یہ دیکھ رہے ہیں فضائل اور برکتیں کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کوئی کھانا بھی کھاتے ہیں نا تو وہ کھانا آپ کے بدن کے لیے باعث شفا بنتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے، اب دیکھیں ایک دفعہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کھانا پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، پوان رکھا گیا جو اس میں لکھا ہوا ہے ٹرے میں، جیسے ہم کھانا لگا کے رکھتے ہیں نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت بچے بھی تھے، تو ایک بچے نے جلدی سے وہ جیسے بچے کرتے ہیں ٹرے میں سے لینے کی کوشش کی جو بھی پھل پیش کیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ یہ عادت مبارکہ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود بھی بچوں کو پہلے دیتے تھے، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا. اب سارے صحابہ حیران ہیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں ہے کہ ایسے کسی بچے کچھ لینا چاہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیں. تو پکڑ لیا اور اسے پکڑ کے کہا پہلے کہو بسم اللہ. پھر تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جب پکڑ رہا تھا نا بچہ، میں نے اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ، اللہ جی یہ نظر آتا، کشف نظر آ گیا. اس کو کشف کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشف ہر طریقے سے تھا، جیسے آگے دیکھتے تھے پیچھے دیکھتے تھے اسی طرح جنت کو دیکھتے جس طرح زمین کے اندر دیکھتے تھے. جی وہ تو نگاہ کیا عالم ہے، سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شیطان اس کے ہاتھ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بچہ بیچارہ جلدی میں پکڑ رہا تھا. تو آپ نے منع فرمایا کسی بھی چیز کو پکڑو کھانے میں ہاتھ ڈالو. تو آپ نے فرمایا کہ جس کھانے پہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتے ہو پھر اس کھانے پر شیطان ہاتھ ڈال نہیں سکتا. اب آپ سوچیں ہم اتنی باتوں کو نوٹ نہیں کرتے نا، اسی لیے پہ ہمارا جو کام ہوتا ہے نا وہ اینڈ میں ہمارے لیے فتنے کا باعث ہوتا ہے کہ نہیں. یہ بات حقیقت ہے، ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے اور میں تو دوڑا دوڑی کر لیا، فٹافٹ کر لیا، تو بسم اللہ تو بڑھتی تھی. یعنی ہم اللہ کی برکت کو ساتھ نہیں رکھتے نا، پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں. ہاں یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں میں تو اچھا کرنے نکلی تھی، میں نے تو اچھا کیا تھا، میں تو کوئی برا سوچا نہیں تھا، ہے نا، میں خود ایسے کرتی ہوں، میں تو اچھی نہیں ہے، لیکن یہ اس نے کیا گیا. تو وہ کیا مسنگ ہوتا ہے، بسم اللہ کی برکت نہیں تھی
تو شیطان بیچ میں اپنا فتنہ ڈال آپ کی نیت بھی نہیں تھی, آپ کی سوچ بھی نہیں تھی, لیکن شیطان اپنا موقع کبھی بھی جانے نہیں دیتا. اور بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, جب آپ بسم اللہ سے کسی بھی کام کا آپ نے کوئی کام بھی, یہ کوئی کتاب بھی پڑھنی ہے نا, عام بھی کتاب پڑھنی ہے, اس کو بھی بسم اللہ سے پڑھیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے گا, آپ کا ذہن کھول دے گا, اور اس کتاب کا حقیقی جو اس کے اندر مفہوم ہوگا نا, وہ حقیقی معنی اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دے گا. بسم اللہ کی برکت سے دلوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے, یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں, دلوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے, سکون نازل ہوتا ہے, بے-چینیوں کو دور کرتی ہے بسم اللہ, کیونکہ بسم اللہ کے ساتھ اللہ کا نام ہے. اب بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا نام آپ نے جوڑا, اور جب آپ اللہ کے در پہ آ جاتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے اس بندے کو کیا چاہیے, اس وقت کیا چاہیے, اس وقت برکت چاہیے, اس وقت اس کو ہمت چاہیے, اس وقت اس کو صحت چاہیے, اس وقت اس کی کوئی حاجت ہے. جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ وہی عطا فرماتا ہے. ہم تو صرف بسم اللہ کھانے میں پڑھتے ہیں, ہاں جی ایسا ہے, کھانے میں پڑھتے ہیں, ایسی بات ہے کہ نہیں؟ یہ تو کئی چیزوں میں بس کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں ہوتی. لیکن آپ بسم اللہ کی برکات دیکھیں ذرا, اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کپڑے پہنے ہیں تو وہ لباس آپ کی حفاظت اور عزت کا باعث بنے گا, آپ کے لیے باعث سکون ہوگا, آپ کے اندر اور زیادہ تقوی پیدا ہوگا کہ میں اپنا ستر صحیح ڈانپوں, میں ادھر سے نظر تو نہیں آ رہا, میرے کپڑے ٹائٹ تو نہیں ہے. تو جو بسم اللہ پڑھ کے آپ نے لباس پہنا وہ آپ کے لیے ستر کا تقوی کا باعث بنے گا. جو کام آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے وہ آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے برکت کا باعث ہوگا. جو کچھ آپ نے کام بسم اللہ سے پڑھا, کتاب پڑھی, وہ کتاب آپ کو ہدایت کی طرف لے کے جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی. تو بسم اللہ کی برکتیں آپ کی پوری زندگی میں ہیں, کھانے سے لے کے, لباس سے لے کے, چلنے سے لے کے, ملنے سے لے کے, لوگوں سے لین دین سے لے کے, ہر کام میں بسم اللہ آپ کی شامل حال ہونی چاہیے. کیونکہ آپ نے بسم اللہ کہہ کے آپ نے اللہ کا دامن تھام لیا ہے. جب آپ نے بسم اللہ پڑھی آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لیا ہے. تو جب آپ اللہ کے در پہ منگتے بن کے آ گئے ہیں, تو جب آپ اللہ کے در پہ منگتے بن کے آ جائیں, اس کے در کے فقیر بن جائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے کہ میرے اس بندے کو اس وقت کیا ضرورت ہے. پھر اللہ آپ کو اس ضرورت آپ کی اس کے مطابق عطا فرماتا ہے. سکون چاہیے تو سکون دے گا, صحت چاہیے تو صحت دے گا, حفاظت چاہیے تو حفاظت دے گا, عزت چاہیے تو عزت دے گا. جو بھی چاہیے آپ کو بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرما دے گا. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے. کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو پتہ ہے نجیب الطرفین ہے, دونوں طرف سے سید ہیں. آپ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے, تو اس لیے آپ نے جو فرمایا ہے وہ سارے اس کے اندر آپ نے ریفرنس بھی دیے ہوئے ہیں, احادیث کے بھی ریفرنس ہیں, اور جو اولیاء کرام ہیں ان کی بھی باتیں ہیں, صحابہ کی بھی باتیں ہیں, سارا آپ نے اکٹھا کر کے ایک مضمون بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ سے جب آپ جڑ گئے تو آپ کو سب کچھ مل گیا. پھر آگے کیا آتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے آپ فرماتے ہیں اللہ کے دو نام آتے ہیں, رحمان اور رحیم, اور یہ دو ہی اللہ کے بے حد پیارے محبت والے نام ہیں. یعنی جب اللہ کی انتہا کی محبت ہو جائے نا بندے سے, رحمان اور رحیم تو رحمان ہے. سورہ رحمان میں کیا ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو یہ رحمان نے اپنی صفات گروائی ہیں کہ میں کیسے کیسے رحمان ہوں. دیکھو میں رحمان ہوں, تجھے انسان بنایا, قرآن دیا, نعمتیں دی, اتنے سارے تمہارے لیے سہولتیں پیدا کی, کیونکہ میں رحمان ہوں. اور رحمان وہ ایسا ہے, کوئی اس کو مانے نہ مانے, وہ سب کے لیے رحمان ہے. تو یہی آپ یہاں پر تشریح فرما رہے ہیں کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نعمتیں دیتا ہے اور بن مانگے دیتا ہے. رحمان کا مطلب کیا, ہم نے تو نہیں مانگا اللہ ہمیں آکسیجن دے, اللہ ہمیں کھانا دے, دیا والا
تو یہی تو رحمان ہے جو بن مانگے دے اور جتلائے بھی نہ، اور یہ بھی نہ کہے کہ تجھے دیا تو میری مان، اس نے دے کے بھی آزادی دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، لا اکراہ فی الدین، اللہ کہتا ہے دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں غلامی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، مطلب یہ بنتا ہے دین میں جبر نہیں ہے۔ لیکن جب آپ دین میں آ جاتے ہیں نا کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آپ کلمہ پڑھ کے دین کے اندر آ جاتے ہیں نا، آپ کو کوئی نہیں کہتا آپ دین کے اندر آؤ، مسلمان بنو، آپ بائی چوائس بنے ہیں نا، ہاں میں مسلمان بننا چاہتی ہوں، تو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے دین کے اندر آ گئے ہیں۔ اب جب آپ اندر آ گئے ہیں نا تو پھر آپ نے دین کے جو اصول و ضوابط ہے نا ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ میں آزاد ہوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ غلام ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ ایک آزاد بندے نہیں رہتے۔ لیکن کیا عجیب معاملہ ہے، میں دیکھتی ہوں لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی نہ سنت کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ طریقت کا پتہ، نہ اطاعت رسول کا پتہ، نہ اتباع رسول کا پتہ، بس یہ کلمہ پڑھ لیا ہم نے، نماز پڑھ لی ہے۔ بے باک میں ڈر۔ بندہ حیران ہوتا ہے بھئی آپ کے پاس اتھارٹی ہے اسلام کی؟ ایسے لگتا ہے اسلام ان کا اپنا ذاتی دین ہے کہ I can pick and choose anything I like ہے؟ یہ کوئی کھانا ہے کہ میرا دل کرے تو میں یہ لے لوں، دل کرے تو نہ لوں۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا نا تو فل پیکیج ہے یہ فل پیکیج ہے۔ آپ اسلام کے دائرہ کار کے اندر آ گئے، اب آپ کی اپنی مرضی کچھ نہیں ہے، اب آپ نے جو بھی کام کرنا ہے نا وہ محمد رسول اللہ کی اطاعت اور پیروی میں ہوگا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے نا تو پھر یہیں سے تو آپ بنیں گے ظالم، یہیں سے آپ بنیں گے غافل، جاہل اور منافق۔ جب آپ ان چیزوں میں آ جائیں گے نا پھر آپ مسلم نہیں رہے، پھر آپ یا تو جاہل ہیں یا غافل ہیں یا ظالم ہیں یا منافق ہیں، اور ایسے لوگ بائیں ہاتھ میں ہوں گے، دائیں میں نہیں ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں ہمیں اس چیز کا فہم ہے؟ اللہ کو یہ تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں جیسی بھی ہوں، سمجھ آئی تھی جیسے ہی پڑھے پہنچے جب میرے تک پہنچا تو یا اللہ میں نے بھی پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں نا پیچھے نہیں رکھا، جو میں کر سکتی تھی میرے ہاتھ میں تھا مولا، میں نے تیرے رستے میں لگا دیا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا پہلے کیوں نہیں لگایا تھا، اللہ ایسا نہیں ہے، یہ کہے کہ تمہیں اس کو لگانا تھا نا، اب تمہیں ہوش آیا، جیسے لوگ کہتے ہیں لو 900 چوہے کھا کے بلی آدمی جلدی۔ ہاں دیکھیں یہ کتنا دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا شرمندہ کر کے اکثر یہ تو لے کون بدلے اپنے آپ نو، لے تسی پاکستانی تے تسی اپنے پہننے نے جبے کیوں پہننے نے؟ لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ فیشن والے کپڑے پہنو، سٹائل والے پہنو۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے اللہ کے لیے نیت کر لو کہ اب جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے، چاہے وہ وقت ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ دماغ ہے، چاہے مہلت ہے، جو کچھ بھی ہے میں نے اللہ کے لیے اس کو خرچ کرنا۔ تو الرحمن الرحیم، ہم آخر پہ پہنچے، بسم اللہ تسمیہ ہم کر رہے ہیں۔ آخری جو دو لفظ ہیں تسمیہ کے وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اور یہ اللہ کے رحمان ہونے کا صدقہ ہے کہ رحمان نے ہمیں نعمتیں دی ہیں بن مانگے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے، ہدایت ہے، پھل پھول ہے، زندگی ہے، صحت ہے، تو اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کافر ہے یا مومن ہے، مانے اس کو یا نہ مانے، بلکہ انہیں زیادہ اللہ دیتا ہے کہ تمہیں تو طلب ہی دنیا کی ہے نا، پھر اللہ پڑھ بعد میں کچھ نہیں ملنا، بعد میں کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ رحمان ہونے کا صدقہ وہ کھا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری قابلیت اور ہماری صلاحیت اور ہم بڑے وہ پہنچے ہوئے تو دماغ ہمارا تیز، تو محنت ہم نے کی، تو اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ نے تو صرف اپنے رحمان ہونے کا صدقہ بانٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس قدر رحمان ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کوئی مجھے مانتا ہے یا نہیں، وہ سب کو دیتا ہے۔ اور یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رحمان ہونے کا صدقہ تو دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن اللہ جو رحیم ہے، رحیم اللہ اس کے ساتھ ہے جسے اللہ نے آخرت میں بخش دیا، جسے اللہ نے اپنی رضا تک پہنچا دیا، اور وہ تو پھر اللہ کے خاص بندے ہی ہوں گے، ہے نا؟
دنیا میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ رحیم ہے، لیکن وہ دنیا کے لحاظ سے ہے کہ کسی کو رزق دے دیا، کسی کو اولاد دے دی. دنیا میں جو اللہ کو نہیں بھی مانتے، اللہ ان کو بھی حادثوں سے بچاتا ہے کہ نہیں، انہیں بھی بیماریوں سے بچاتا ہے. لیکن آخرت میں اللہ جسے بچائے گا عذاب سے، جہنم سے، اپنے غضب سے، تو یہ اللہ کا رحیم ہونا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دو طرح سے ہے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی. ہاں جی. دنیاوی رحیم ہونا کیا ہے کہ اللہ دنیا میں بلاؤں سے، حادثوں سے بچاتا ہے. اور آخرت میں رحیم ہونا کیا ہے؟ اللہ اپنے غضب سے، عذاب سے جہنم سے، عذاب سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں بھی اللہ رحمان ہے اور آخرت میں بھی اللہ رحمان ہے. دنیا میں بھی اللہ رحیم ہے اور آخرت میں بھی اللہ رحیم ہے. اور جو رحمان رحیم کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ رحمان ہونے کا معاملہ فرماتا ہے. جب آپ اللہ کو رحمان سمجھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے در کے منگتے بن جاتے ہیں، اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا. جب آپ نے بسم اللہ کہا، آپ نے جب کوئی کام کیا، آپ کرنے سے پہلے اگر کہیں بسم اللہ، تو اس کا مطلب ہے آپ نے وہ کام اللہ کے نام کر دیا. مثلا میں اگر آپ سے مانگوں ذرا مجھے ایک پانی کا گلاس دینا، میں آپ کو مثال دے دوں، آپ نے مجھے پانی کا گلاس دیا، آپ یہ سوچ کے نہ دیں کہ میں اس کو آج دے رہی ہوں تو کل یہ بھی مجھے دے گی. جیسے لوگوں کی عام سوچ ہوتی ہے، سطحی سوچ ہوتی ہے نا، آج میں اس کو یہ دے کے آئی ہوں تو یہ مجھے بھی اس سے اچھا دے گی، آج میں نے اس کا کام کیا ہے تو یہ میرا کام کرے گی. ایسا تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر وہ دکھاوا، وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ جو بھی معاملات کریں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ لین دین کریں، اگر آپ بسم اللہ سے کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے وہ عمل، وہ کام آپ کا اللہ کے نام ہو گیا. اس لیے آپ نے دیکھا جب قربانی بھی کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیں جو قربانی جو ویسے کرتے ہیں جانوروں کو، وہ بھی تو وہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، مارتے ہیں ان کو. لیکن ہم جو پڑھتے ہیں بسم اللہ، ہم اللہ کے نام، اس چیز کو اللہ کے نام لگا دیتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جیسے کافر بھی تو کھانا کھاتا ہے نا، وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، لیکن ان کے کھانا کیا ہوتا ہے؟ اپنے پیٹ کے لیے، ذائقے کے لیے، مزے کے لیے، طاقتور رہنے کے لیے. ہم جب کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ، تو وہ اس میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کھانے کو ہمارے لیے باعث شفا، باعث نور، باعث صحت بنا دیا، اور وہ باعث عبادت بنے گا. یہ فرق نوٹ کریں آپ، ہے نا؟ وہ باعث عبادت بنے گا. اگر آپ گھر سے باہر نکلے، بسم اللہ پڑھ کے نکلے، تو آپ کا نکلنا باعث خیر ہوگا. وہ شر آپ پھر فتنہ کریٹ نہیں کریں گے. تو اسی طرح آپ نے لباس اگر پہنا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پہنا، تو پھر یہ لباس پہننا جو ہے، یہ آپ کا پھر دکھاوا، ریاکاری کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ یہی لباس آپ کو تقوی، طہارت، سکون اور اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جائے گا. آپ ذرا نوٹ کریں، فرق آتا ہے اثرات میں. بسم اللہ کے بغیر جو کام آپ کریں گے، اس میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل نہیں ہوگی. لیکن جو کام، جو چیز آپ بسم اللہ سے کریں گے، بھلے وہ کھانا کھانا، لباس پہننا، گھر سے نکلنا، کسی سے لین دین کرنا، اگر آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا تو وہ کام پھر اللہ کے نام ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے. پھر اللہ اس میں اپنا اجر اور اپنی صفات اور اپنی برکات شامل فرما دیتا ہے. وہ کام پھر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. یعنی جیسے میں نے آپ کو پانی کی مثال دی تھی، اگر آپ مجھے پانی کا گلاس بسم اللہ پڑھ کے دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. اللہ حشر کے دن آپ کی پیاس بجھائے گا. اللہ اس کام کو پھر کہتے ہیں نا نوٹ کر لیتا ہے کہ یہ جب اس نے کام کیا تھا تو میرا نام لیا تھا، تو اب میں ہی اس کا اجر بھی. آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا کہ نہیں؟ وہ کام آپ کا کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا جو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کیا ہے نا. بھلے وہ بندہ بھول جائے جس کے ساتھ آپ نے کیا تھا، وہ بھلے آپ کو اجر نہ دے، بلکہ ہوتا ہی یہ ہے جو اللہ کا اجر ہے وہ تو اللہ کا اجر ہے، وہ خوش قسمتی ہے نا. وہ کیسے ریزرو ہوا؟
وہ ریزرو اللہ کے نام سے. ہاں وہ انشورنس آپ کو کیسے ملی؟ ڈیفینیٹلی آپ کو جو کہتے ہیں نا انشورنس ہی کہتے ہیں نا لفظ یقینی، یقین دہانی کیسے ملی؟ وہ آپ کو بسم اللہ سے ملی کہ اس بندے کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی تھی، لیکن اللہ کے خزانوں میں اعمال نامے میں وہ لکھا ہوگا، محفوظ ہو جائے گا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بسم اللہ پڑھ کے کام کرتا ہے نا اس کا حشر کے دن اعمال نامہ بسم اللہ کی برکت سے بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ محفوظ کرتا جاتا ہے اس عمل کو، عبادت میں کاؤنٹ ہوتا چلا جاتا ہے. وہ عمل پھر آپ کا عام عمل نہیں رہتا، بلکہ وہ عبادت شمار کر کے اس کو اعمال نامہ میں محفوظ کر لیا جاتا ہے کہ جب یہ بندہ اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ یہ عمل جو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سے کیے گئے تھے وہ اعمال اللہ تعالیٰ اعمال نامے میں شامل کر کے اس کی برکت سے اس کا اعمال نامہ بھاری ہو جائے گا اور اس بندے کی بخشش ہو جائے گی. اور یہی تو فرمایا اس کتاب میں گیا کہ بسم اللہ اور بندے کو جنت تک لے لے جائے جائے گی انشاءاللہ. یہ دیکھو چھوٹی چھوٹی ہم لائنیں ہیں آیتیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہے نا. اور مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے آج کے بعد آپ بسم اللہ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. پڑھتے ہیں، جیسے مثال دے رہی ہوں، میں یہ ڈریس پہن کے آئی ہوں، واقعی میں نے کچھ نہیں اتارا، پہن لیا، بسم اللہ پڑھی نہیں. یہ تو انشاءاللہ آئندہ سے یہی ہوگا. الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے جب آپ جوڑ دیتے ہیں نا اس کام کو، اللہ سے جب آپ جوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ اپنے رحمان اور رحیم دو صفات کا نور، اللہ دو صفات کا نور. اور آپ کو پتا ہے رحمان اور رحیم یہ اللہ کی بہت ہی خاص الخاص نام ہے، صفات ہیں، صفاتی نام ہے. ہاں کہ ان دو اسماء کی جو برکتیں ہیں نا رحمان اور رحیم، اگر آپ کو رحمان اور رحیم کی برکتیں مل جائیں نا ان دو اسماء کی تو آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں ساتھ. دنیا میں وہ رحمان کوئی کمی نہ چھوڑے اور آخرت میں رحیم بخش دے، کوئی گناہ نہ چھوڑے. اللہ یہ پوائنٹ دیکھیں آپ، میرا اپنا دل ہل گیا ہے. اللہ ہمیں عطا فرمائے. رحمان ہونے کا صدقہ کوئی کمی نہ چھوڑے، رحیم ہونے کا صدقہ کوئی گناہ نہ چھوڑے. اور جسے رحمان اور رحیم کا خزانہ مل جائے، نور مل جائے، برکات مل جائے، اسے کوئی کمی پھر رہتی ہی نہیں ہے. بس اس کو میں بسم اللہ تسمیہ کو ہم، تسمیہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے نا تعریف کرنا اللہ کی. تو جو بھی کام کرو اس لیے اللہ کی تعریف سے شروع کرو، اللہ کی ثنا سے، حمد سے شروع کرو. اس لیے آپ نے دیکھا قرآن سورتوں کے آغاز میں بھی بسم اللہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہ حصہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ حصہ نہیں ہے. either way ہر سورت کے شروع میں ہے یہ، سوائے سورت توبہ کے، ہے نا. اب آپ اس کو یہیں ہم چھوڑتے ہیں تسمیہ کو، کیونکہ اس میں سے آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں. بسم اللہ کی ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے پہلے دیکھا بسم اللہ شریف کا جو تھا نزول دیکھا، پھر ہم نے بسم اللہ کی برکات دیکھی، فضائل، پھر بسم اللہ کے فضائل دیکھے، پھر بسم اللہ کے معنی دیکھے، ہے نا. معنی میں آپ ایڈ کر لیں ایک بات اور بھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ 19 حروف ہیں، 19 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. اور جہنم کے جو فرشتے ہیں نا، جو دروغے ہیں جہنم کے دروازے پہ جو کھڑے ہیں، وہ بھی 19 ہیں. اب دیکھیں اتنی ڈیپ باتیں ہمیں نہیں پتا نا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہی کام ہے. کہاں کھڑے فرشتے؟ جہنم کے جو دروغے ہیں، جہنم کے دروازے پہ جو فرشتے ہیں وہ بھی 19 ہیں. ان کو پہلے پتہ نہیں چلا لفظوں کا کہ پہلے بسم اللہ کے لفظ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف ہیں نا، جو لیٹرز ہیں 19 ہیں. 19 ہے. ہاں جی. اور جو جہنم کے جو دروغے ہیں وہ بھی 19 ہیں.
اب شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ 19 حروف بسم اللہ کے جہنم کے جو 19 فرشتے ہیں وہ ان سے بچاتے ہیں. یہ ڈھال ہے. آپ دیکھیں کتنی گہری باتیں ہیں. یعنی کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں آگ سے بچاتے ہیں، ان فرشتوں سے بچاتے ہیں. جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ لوگوں کو ترو کے کھینچ کے جکڑ کے 19 کیوں ہے وہ بولا ایک ہی کافی سی. بیٹی کا بھی تھا. 19 دروازے ہیں، شاید 19 ان کی وہ ہوں گی. نہیں، دروازے جو جہنم کے ہیں نا وہ 7 ہیں. اچھا 7 ہے. ٹھیک ہے. اور جنت کے 8 ہیں. ہاں وہ میں نے پڑھا. ہے نا. جہنم کے 7 دروازے ہیں تو ایک دروازے پہ 19 فرشتے ہیں. اچھا 19 ہے نا جو فرشتے وہ کیوں ہیں؟ کوئی زنجیریں پہناتا ہے، کوئی توق پہناتا ہے گلے میں ہے، کوئی جکڑتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کسی بندے کو پھانسی دینی ہو تو کوئی اس کو پہنایا جاتا ہے. کوئی پہناتا ہے، کوئی چلا کے لاتا ہے، کوئی اس کو جکڑتا ہے. سارے اپنا اپنا کام. جنت کے 6 طرح دے آپ نے 8 ہے نا. جنت کے 8 ہیں. 8 ہے ہاں. جہنم کے 7 جنم کے ٹھیک ہے نا. اور ہر دروازے پر 19 فرشتے ہیں اور ہر فرشتہ جو ہے اپنا اپنا کام کرتا ہے کہ جہنم تک بندے کو جس نے جہنمی کو پھینکنے کے لیے اس کو ترو کے جکڑ کے پکڑ کے توق پہنا کے زنجیریں پہنا کے گندک کا، یہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا دورہ، آپ کو یاد ہے دورہ قرآن میں گندک کا لباس کالا جہنمی کو پہنایا جاتا ہے. تو یہ ایک ایک فرشتہ ایک ایک کام کرتا ہے نا. جہنم کا کالا لباس پہنا کے اور بدبودار جیسے ہوتا نا اس کا حالت دہشت ناک خوف زدہ اس طرح کر کے اس کو جہنم تک لے کے آتے ہیں. تو یہ 19 حروف جو ہے بسم اللہ کے یہ ان 19 فرشتوں سے بچانے کا وسیلہ ہے، حفاظت کا باعث بنتی ہیں. اور آخری بات کیا، جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام پر پھر شیطان کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا بشرطے ہم سمجھ کے شعور سے فہم سے ادراک سے پڑھیں. میں آپ کو بتاؤں ایک گہری بات. آپ دیکھیں جیسے آپ نے بات کی تھی پہلے کہ ہم تو بسم اللہ اس لیے پڑھتے تھے کہ برکت ہو، ہے نا. آپ اتنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نرسری میں بیٹھے ہوئے ہیں. شیطان کتنے پی ایچ ڈی کر کے شیطان ڈاکٹر بنیا پہ تو وہ تو حربے بھی اپنے میں پہنچانے کا ڈاکٹر بنا. ہاں وہ حربے بھی اپنے اس لیول کے لے کے آتا ہے. آپ ایک ماڑی چیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بس میں تو برکت ہو. اور وہ جو جال پھینکتا ہے وہ ایسے جکڑتے ہیں کہ آپ کی فہم میں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھی تھی پھر ہویا کی. تو پوائنٹ یہ ہے جو ڈیپ اس کے اندر ہے وہ یہ کہ جتنا آپ کا فہم ہے نا آپ کو اتنا ہی ملے گا، جتنا آپ کو ادراک ہے نا کسی چیز کا. اللہ نے کہا ہے کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. تو اگر آپ کا گمان کس کی بیس پہ ہوتا ہے؟ علم کی بیس پہ ہوتا ہے کہ آپ کو علم ہو، ادراک ہو، شعور ہو، فہم ہو، سمجھ ہو. اگر یہی نہیں ہے آپ کے پاس، صرف آپ چھوٹا سا لے کے بیٹھے ہوئے بچپن سے سنا تھا جی بسم اللہ سے برکت ہوتی ہے، ہر کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا تو جب آپ نے اتنا سا رکھا ہوا ہے تو پھر اللہ بھی آپ کو اتنا ہی دے گا. لیکن اگر آپ پورے شعور سے، ادراک سے، فہم سے، سمجھ سے، انڈرسٹینڈنگ سے، مضبوطی سے، ایمان کی پختگی سے بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر اللہ آپ کے اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر حفاظت، رحمت، برکت، عزت، نعمت، اطاعت اور ہدایت اللہ بھی اس کے اندر پھر اتنا ہی شامل